ایرانی مجلس خبرگان نے نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ رکن مجلس خبرگان محمد میر باقر کے مطابق اکثریتی ارکان سپریم لیڈر کے لیے 2 ناموں پر متفق ہیں۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ اراکین کی مختلف آراء ہیں، لیکن اختلاف رائے مخلصانہ ہے، کوئی سیاسی مقاصد نہیں۔ سپریم لیڈر کے باضابطہ اعلان میں تاخیر سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ہے۔ صدر ٹرمپ مجتبیٰ خامنہ ای کو ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں۔ اسرائیل کی ہر نئے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی دھمکی۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ بدل جائے گا، جنگ کا دورانیہ نہیں بتا سکتا۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ صدر ٹرمپ کی ایئر فورس 1 میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ برطانیہ کے جہاز اب ہمیں نہیں چاہیے۔ امریکہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے نیچے آئیں گی۔ کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئیں۔ ڈوئر ایئر بیس پر تعزیتی تقریب، امریکی صدر ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس سمیت اعلیٰ حکام کی بھی شرکت۔ ایران دھونس، دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، ہم دشمن کے خواب ڈراؤنے بنا دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران پر جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا، رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ میرے بیان کا غلط مطلب لیا گیا۔ دشمن ایران کو مسلمان اور پڑوسی ممالک سے جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اپنے ملک کے دفاع اور مزاحمت کے لیے آخری سانس تک کھڑے ہیں۔ خطے میں امریکی اڈوں اور فوجی تنصیبات کو اپنا جائز ہدف سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد امریکہ کا ایرانی تیل ذخائر پر بڑا حملہ، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا، آئل ریفائنری آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ کوہاک، شاہران اور کاران میں آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ تباہ شدہ تیل کے ڈپو سے رسنے والا تیل تہران کے سیوریج نظام میں جا پہنچا۔ دارالحکومت کی سڑکوں کے کنارے خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ تہران اور صوبہ البویس میں آئل ڈپو پر حملے میں 4 ٹرک ڈرائیور شہید۔ امریکی اور اسرائیلی فورسز کے رات بھر ایران پر حملوں میں 11 شہری شہید۔ ایران کا امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب، حیفا ریفائنری کو نشانہ بنا ڈالا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اہداف بھی مسلسل تہران کے نشانے پر۔ متحدہ عرب امارات میں الزفرا ایئر بیس پر ڈرون حملہ، کویت میں عریفجان بیس میں امریکی ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ، کہا کہ 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے، جبکہ کویت سٹی میں دفتر پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق۔ امریکی سفارتخانہ بند کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل و امریکہ کے ساتھ 6 ماہ تک شدید جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ایران نے اب تک پہلی اور دوسری قسم کے میزائل استعمال کیے۔